پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید چودھری صاحب. انفیکٹ آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی بات کی اور ریسنٹ پاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب برطانوی ہائی کمشنر سے ملے ہیں اور بیرون ملک سے ایسے ہیں کہ یقینی طور پہ شاید آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کچھ ہمیں وہاں سے پازیٹیو رسپانسز آئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے گا, ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی سر؟ دیکھیے ایک یہ تو ہماری فرض ہے کہ ہم اپنا جو آئین اور قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. ریڈ نوٹسز بھی جاری ہوتے ہیں جی. یہاں پر ہمارا پاکستان کے قانون کے مطابق جو بھی کوئی ایسے پاکستانی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی لا قانونیت کرتے ہیں ان کے مطابق وہ بھی ہم اس کو بھی پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ وہی رزلٹ آئے جو ہم چاہتے ہیں, صحیح. لیکن ہم اپنی چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی سوشل میڈیا کی کمیونٹی جو گائیڈ لائنز ہے اس کے اگینسٹ ہیں, یہ جو آپ کے لاز ہیں اس کے اگینسٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ ہی کی عدالتیں ان کو سزا دے چکی ہیں. صحیح. اور ہمارا کلیم صرف ہماری عدالتوں کے فیصلوں کے یا ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز پر نہیں ہم کر رہے ہیں, ہم آپ ہی کی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ یہ لوگ سنسنی پھیلاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور یہ اس طرح کے بات چیت کرتے ہیں. اور یہ یوکے کے قانون کے مطابق کوئی ایسا عمل وہاں نہیں کر سکتا کہ جو کسی جگہ پر بدامنی کا باعث بنے. سو ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں اور پرسو کرتے رہیں گے. اور بالکل ہم نے بہت ساری جگہ پر اس طرح کی چیزوں پہ کامیابی حاصل کی ہے. بہت ساری جگہوں پر ہم جو پہلے ہمارے ریڈ نوٹسز, ہماری انٹرپول سے جو انٹریکشن تھا پاکستان میں ہینیس کرائمز کے, بہت سارے لوگ پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے پہلے کبھی وہ کئی ممالک سے نہیں آتے تھے, اب وہاں گرفتار بھی ہوتے ہیں, پاکستان لائے بھی جاتے ہیں, پاکستان پہنچتے بھی ہیں. تو یہ ہم تو اپنا فرض نبھا رہے ہیں. ہم یہ دیکھے بغیر کہ اس یوٹیوبر کا نام کیا ہے, صحیح, ہم تو کہ بھی وہ اگر وہ مطلوب ہے, اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے, وہ کوئی بھی ہے, ہم اس کو انٹیریئر منسٹری, آپ نے تو ایک ایگزامپل دی, ہم پوری تھرو آؤٹ دی ورلڈ. اور اس میں مجھے انٹیریئر منسٹر نے اسپین بھیجا. اسپین نے 75 سال میں پہلی دفعہ ہمارے ریڈ نوٹس پہ عمل کرتے ہوئے 4 لوگ جو ہینیس کرائم میں تھے, ایسے لوگ جو ان میں درجنوں مقدمات تھے قتل کے, دہشت گردی کے, وہ پاکستان کے حوالے کیے, پہلے نہیں ہوا. اسی طرح اور ممالک کی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. ہم اس کو پرسو کرتے رہیں گے اور اس کے ریزلٹس آپ ہر آنے والے دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ آئیں گے. جس بات کی آپ بھی نشاندہی کرتے ہیں یہ بھی دن دور نہیں ہے. صحیح. اور میرے خیال میں ہم امید رکھیں کہ برطانیہ سے ملک بھی آپ کی جو کمپلینٹس اس کو جسٹیفائی ڈکلیئر کرے گا اور آنے والے وقت اس پہ ایکشن بھی ہوگا. ہم نے تو ان کے جسٹیفیکیشن انہی کی عدالت کا ساتھ فیصلہ بھی دے دیا ہے. صحیح ہے کہ یہ فیصلہ آپ ہی کی عدالت کا ہے, اور اس کے بعد بھی سر ایکشن نہ ہونا تو پھر عجیب بات نہیں. گزارش یہ ہے, دیکھیے ہوگا اور ہمیں بڑی اچھی کی امید ہے. ہم اپنی ہمارا موقف اصول پہ مبنی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک ملک میں بیٹھ کے یہاں ایسا ماحول بنائیں کہ جو یہاں پر بغاوت کا, بدامنی کا یا مس انفارمیشن سے پاکستان کے مفاد کو نقصان دے. صحیح. لیکن جو صاحب انفیکٹ تحقیقات تو ہوتی ہیں اس حوالے سے, تو لگتا ہے کہ انڈیویجول ایکٹ ہے یا اگین کسی پارٹی کے ایجنڈے کو لے کے یا کچھ عناصر کی ماں پہ ایسا ہو رہا ہے, یہ شواہد بھی ہمارے پاس کچھ ہیں ایسے؟ سب سے زیادہ تو چاہیے صاحب آپ جیسے شریف پرانے صحافیاں آپ پیچھے رہ گئے ہیں, یہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا صحافت ہوتی کیا ہے, یہ ڈالر ہی پڑے ہیں. اچھا, آپ بڑے آپ سلجھے سوال کریں گے, آپ بڑا دھیان سے بول رہے ہیں, آپ نے کوئی ابھی یہاں پر کوئی اس طرح کا ماحول سنسنی خیزی نہیں پھیلائی, کوئی ایسے کیا کہتے ہیں, لیکن ان کو آپ دیکھیں سب سے پہلے پیسے آپ ان کے یہ صرف ویوز ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے ریٹنگ ٹارگٹ کرتے ہیں, اس سے بے شک پاکستان بدنام ہوتا ہے. پاکستان تو خیر ہے نا, یعنی آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے گھروں کی, اپنے باتھ روموں کی چیزیں دکھا رہے ہیں, اپنی فیملیز دکھا رہے ہیں. جو چیز کبھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرائیویٹ ہے اور ہے پرائیویٹ, اور وہ ہے پرائیویٹ, میرا مطلب لوگ یہاں تک جا چکے ہیں. اور انفارچونیٹلی
یہ پاکستان کا ویور بھی یہیں چلا گیا ہے یا دنیا کا ویور بھی یہیں چلا گیا ہے. یعنی آپ جیسے صحافی کی، آپ جیسے چینل کی سلجھی ہوئی گفتگو دلائل پہ مبنی، صحافتی اصولوں پہ مبنی سننے کے لیے وہ بندے تیار ہی نہیں ہیں. ان کو تھوڑا سا مسالہ چاہیے. انہیں چاہیے شام وی لاگر کوئی بیٹھا ہو، وہ آپ کیا کہتے ہیں اپنی فیملی کی ایسی ایسی چیزیں بھی دکھا رہا ہو، اپنی باتیں بھی ایسی ایسی بتا رہا ہو، اور اسی طرح کے یہ وی لاگرز ہیں یقینی طور پہ. لیکن سر ہمارے ہاں فائر وال تو ہم نے لگائی ہے نا، انفیکٹ ابھی بھی ہم چیزوں کو کنٹرول تو کر رہے ہیں، یا ہٹا دی گئی ہے اور اب ہم نے کہا ہے کہ نہیں بھائی لوگ خود ڈیسائیڈ کریں کہ جی کیا اچھا ہے. دیکھیں فائر وال کا ایک بند ہو گیا جی. دیکھیں یہ سارے مانیٹرنگ کے دنیا بھر میں ایک طریقہ کار سے، یہ کسی مانیٹر کرنا اور بات ہے، ریگولیٹ اور نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک مانیٹرنگ نہ ہو. تو ریگولیٹ سوشل میڈیا جو ہے آج تک بھی ہم ریگولیٹ پورا نہیں کر سکے. آپ کا یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، ابھی آپ کوئی بات کریں آپ کو پیمرا کا نوٹس آ جائے گا، صحیح، آپ کا چینل بیپ کر دے گا. بالکل آپ کا چینل ابھی کوئی بات آپ کریں اس کو وہ ڈیلے چلائے گا، نہیں تو بیپ کرے گا، نہیں تو اس کے بعد کوئی غلطی ہوگی تو اس کی ذمہ داری لے گا. یقیناً نوٹس اس پہ ہوگا. ایسے اب سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. یہ میرے گاؤں سے لے کر اس پورے پاکستان میں لوگ پھر رہے ہیں، وہ آپ کی مذہبی ذاتی متاثر کرتے ہیں، آپ کی ذاتی جو ایک اظہار رائے آزادی ہے وہ متاثر کرتے ہیں. نجی لائف آپ کی، نجی لائف آپ کیا کریں گے؟ لوگوں کے سروں کی قیمت لگا دیں گے، لوگوں کو لادین اپنا توہین رسالت کا مجرم قرار دے دیں گے 1 منٹ میں، لوگوں کی گھریلو زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ایسا کچھ کر دیں گے. اور یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ موبائل ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ تو بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ابھی آپ دیکھ لیں یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ جاری ہے ابھی 7 اور 8-10 دن میں. کئی ممالک نے ان لوگوں کو سزائیں بھی دے دی ہیں جنہوں نے وہاں کے سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی کی اور ویڈیوز لگائی ہیں. حالانکہ ویڈیوز جو ہیں وہ جینون ہوں گی، لیکن اس سے اگر سنسنی خیزی پھیلی ہے یا ادروائز کو میسج گیا تو اس پہ پنشمنٹ وہ پنشمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. گلف کنٹریز میں شاید کچھ پاکستانی بھی گرفتار ہوئے. سوال میں کہہ رہا ہوں جی ہم اتنا سمجھاتے ہیں اپنے بھائیوں کو، ان پاکستانیوں کو کہ خدا کے لیے جہاں سے روزگار کما رہے ہیں وہاں کے قوانین کا خیال کریں. اب جتنی دفعہ بھی ہمارے ویزوں پر ڈسکشن ہوتی ہے، جو ابھی بڑی اعتراض آتا ہے جی کہ ویزے بند ہو گئے جی، پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل رہے. 2 اعتراضات سب سے بڑے ہیں، ایک کرمنل لوگوں کا جانا اور دوسری سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال جو کہ غیر قانونی ہے ان کا ممالک. اور ہمارے لوگ ٹھہرتے نہیں. پھر سیاسی ایونٹس بنانا، ان سے زیادہ لوگ ان ممالک میں دوسروں کے. یعنی آپ خدا کے لیے جہاں سے آپ روزگار کما رہے ہیں، آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ پاکستان آ کے کر لیجئے گا. یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں. کچھ جو سب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کوئی ویلڈ ویزے پہ جن کے پاس سب کچھ ڈاکومنٹ پورے تھے ان کو بھی ایئرپورٹ پہ ان کو آفلوڈ کیا گیا ہے. ان ایریاز کو بھی دیکھا گیا ہے اور فیوچر میں ایسے واقعات بالکل کیا گیا ہے جی. اور ہم جب یہ کشتیوں کے انسیڈنٹ ہوئے تو پرائم منسٹر نے بڑا سخت نوٹس لیا. انٹیریئر منسٹر نے بھی اپنی FIO کو کہا کہ نو مور الیگل امیگرینٹس، نہ پاکستان آئیں گے نہ پاکستان سے جائیں گے، نہ پاکستان کے لوگ پاسپورٹ اور ویزے غلط استعمال کرنے دیں گے، نہ باہر والوں کو کرنے دیں گے. صحیح. اب ہوتا کیا ہے، ہم نے پھر اس کے بعد مختلف سٹیپس لیے. اس میں اپنی سب سے پہلے تو انٹرنلی اکاؤنٹیبلٹی کی، بہت سارے FIA کے لوگ نکالے، لوگوں کی ٹریننگ کی، کیپیسٹی بلڈنگ کی. اس کے ساتھ ہم نے ایک پروفائل انالیسس شروع کیا. صحیح. اس پروفائل انالیسس میں 10 پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پروفائل بنایا جائے گا، دیکھا جائے گا. زیادہ تر لوگ 18 سے 30 سال کے درمیان پہلی دفعہ جو ٹریول کرتے ہیں وہ اس طرح کس ایریا سے ٹریول کر رہے ہیں، ان کا پرپس کیا ہے. ان کے پاس ویزا بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ، لیکن وہ جس ملک جا رے ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے ڈنکی لگانی ہوتی. آگے اس کے بعد انلیگل. اب آخر میں وہ کس کے برانڈ نیم کریٹ پاکستان کے لیے.
ٹھیک ہے جی، ذمہ داری کس کی؟ پاکستان کی۔ دکھ کس کو پہنچتا ہے؟ پاکستان کو، جب ہمارے بچے جو ہیں وہ کشتیوں کے حادثوں میں ان کا انتقال، ٹورسٹ ویزا لیا اس کے بعد پھر ان اقدامات سے 47% کمی آئی ہے۔ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں 47% پاکستان سے انلیگل یا جنہوں نے ویزا پاسپورٹ کا غلط استعمال رکا ہے۔ 47 کوئی بوٹ انسیڈنٹ پچھلے 1.25 سال میں پاکستانی اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح ہی بہت ساری یہ والی چیزیں، مطلب ابھی انٹیریئر منسٹر وزٹ کرتے ہیں اچانک سے، وہ وہاں جا کے جو روکے لوگ ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کہہ رہا تھا میں ڈرائیور ہوں، تو اس کو بیچارے کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہیں کہ اے آئی کا انجینئر جا رہا ہے اور وہاں جا کے وہ بس چلا رہا ہے۔ سب جو ان کو سہولت کار لائسنس دیتے ہیں ان کو بھی تو پکڑے نظر۔ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں، کوئی اس کے بعد ان کا ویزا لگوانے والا، ان کو جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہم نے وہ لوگ پکڑے ہیں اور ہمارے پاس کوئی 400 سے زائد لوگ ایسے گرفتار کیے گئے جو کہ یہ کام کرتے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، سو اس پہ ہمارا ابھی بھی بڑا اسپیشل فوکس ہے۔ پاکستان کے اندر سے بھی افغانی جو ہیں یا کوئی بھی اور ہے وہ واپس جا رہے ہیں، واپس بھیجا جا رہا ہے، نہیں کسی کو اللیگل رہنے دیں گے۔ اسی طرح دنیا میں کوئی اللیگل پاکستانی ہوگا، بلینک چیک ہے پوری دنیا کو ہماری طرف سے، ہم ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے، اس اللیگل کو پاکستان واپس ایکسیپٹ کرے گا اور ہم کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو سینیٹر طلال چودھری صاحب مملکت بہر داخلہ سے گفتگو کا سلسلہ پا کے